آپ ایک بریلینٹ کمانڈر، ایک بے مثال سپہ سالار اور ایک عظیم اور زبردست اسٹریٹجسٹ تھے۔ آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے ساتھیوں کے حوصلے کو پست نہ ہونے دیا، ان کے مورال کو ٹوٹنے نہ دیا، ان کے جذبات کو بکھرنے نہ دیا۔ خواہ وہ بدر یا احد کی لڑائی ہو، خندق یا خیبر کی لڑائی ہو، تبوک کی لڑائی کا مطالعہ کیجئے۔ دنیا کی سپر پاور طاقت بائزنٹائن سلطنت، رومن امپائر، ہرقل، قیصر روم کے متعلق خبر ملتی ہے کہ کئی لاکھ کی فوج مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے ملک شام اور جزیرۃ العرب کے بارڈر پر تبوک کے علاقے میں جمع کر چکا ہے۔ یہ خبر جس قدر بجلی بن کر گرنی چاہیے کہ اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جاتے، بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے اور بڑی بڑی فوج کے حوصلے ٹوٹ جاتے، لیکن ایسے مشکل حالات میں، ایسے نازک وقت میں بھی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیا، ان کی ہمتیں پست نہ ہونے دی، ان کے مورال کو بکھرنے نہ دیا، بلکہ آپ نے ان کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر دیا کہ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور طاقت کا مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر انتظار نہ کیا، بلکہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت تبوک کے میدان میں جا کر ڈٹ گئے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کو میدان جنگ میں آنا تو درکنار، آپ کا مقابلہ کرنے کی ہمت تک نہ ہو سکی۔ ایک عظیم کمانڈر، ایک عظیم جنرل، ایک بریلینٹ کمانڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے سپاہیوں کے مورال اور ان کے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رائٹ مین فار دی رائٹ مشن، آپ کی پوری زندگی میں یہی اصول نظر آتا ہے۔ جس شخص کے اندر جو خوبی اور صلاحیت دیکھی وہ اسی میدان میں نظر آتا ہے، خواہ وہ حضرت خالد ابن الولید کی جنگی مہارت ہو یا حضرت عمرو ابن عاص کی جنگی بصیرت ہو، ہر شخص بالکل صحیح مقام پر نظر آتا ہے۔ یہ تو آپ کی شخصیت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اگر آپ حضور کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر ایک خوبصورت بیان سننا چاہیں تو نیچے کلک کیجئے۔